الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام اپنے میڈیا کے ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ آئے، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، اور میں چاہتا تھا کہ کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے کروں اور کچھ چیزوں پہ میں روشنی ڈالوں، تو اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو آج یہاں تکلیف دی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج یکم رمضان ہے الحمدللہ۔ پہلے تو میں اپنی تمام دیکھنے والوں کو، تمام قوم کو رمضان کی مبارکی دیتا ہوں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ یکم رمضان سے جو صحت کارڈ ہے اس کو بحال کیا جائے گا، تو الحمدللہ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ ہے جو بحال ہو چکا ہے، اور رات کو 12 بجے یہ شروع ہو چکا تھا، اور آج دن 12 بجے تک تقریباً 700 مریض جو ہیں وہ ایڈمٹ بھی ہوئے ہیں ہسپتال میں، اور تقریباً 1 کروڑ روپے تک کے جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ کی جا چکی ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بہت خوشی کا مقام ہے کہ جو تکلیفات، جو مشکلات ہماری خیبر پختونخوا کی عوام کو درپیش تھیں، جیسے کہ صحت کارڈ بند تھا، علاج کے مسئلے مسائل چل رہے تھے، تو اللہ کی مدد سے صحت کارڈ بحال ہو چکا ہے اور اس پہ ٹریٹمنٹ شروع ہو چکی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انیشیٹو پاکستان تحریک انصاف نے لیا تھا، ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا انیشیٹو تھا۔ ان کا انیشیٹو ہمیشہ عوام دوست اور عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ 2015 دسمبر میں اس کا انیشیٹو لیا گیا اور اس کو 4 ضلعوں پہ لانچ کیا گیا تھا۔ پھر 2016 میں اس کو 50% آبادی کے لیے لانچ کیا گیا، جو احساس پروگرام تھا اس کے ڈیٹا کی بیس پہ اس کو لانچ کیا گیا، اور تقریباً خیبر پختونخوا کی 50% آبادی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہی تھی۔ پھر اس کی پاپولیرٹی اور اس کی جو فوائد عوام کو مل رہے تھے، اس کے مد نظر چیئرمین عمران خان صاحب کی ہدایت پر 2020 میں اس کو پورے صوبہ سرحد کے لیے، صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے لانچ کر دیا گیا، اور اس سے خیبر پختونخوا کا ایک باشندہ جو رہنے والا ہے وہ اس سے مستفید ہو سکتا تھا، اور ہو بھی رہا ہے۔ جب یہ 2020 میں پورے خیبر پختونخوا کے لیے لانچ کیا گیا تو اس وقت تقریباً 18 بلین اس کا جو اینول کاسٹ ہے وہ آ رہی تھی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ایسی بات کی جاتی ہے کہ جب ایکسپنسز اور خرچے زیادہ ہوتے ہیں تو اس پہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہاں میں الحمدللہ کہوں گا، کیونکہ جب یہ پروجیکٹ لانچ ہوا 2020 میں پورے صوبے میں، مطلب سب کو مل گیا، تو اس کے بعد اس کی پاپولیرٹی اور اس کے فوائد جو عوام کو ملتے رہے، اس سے جو تعداد تھی صحت کارڈ کی یوٹیلائز ہونے کی وہ بہت زیادہ ہوتی گئی، اور 3 بلین پر منتھ کا جو ہے اس کا جو ہے وہ کاسٹ آ گئی، اور تقریباً 36 بلین ہے ایوریج، یہ 34 بھی ہو جاتا ہے، کبھی اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا، لیکن اس کی کوئی ایوریج ابھی جو ہے تقریباً 3 بلین پر منتھ کی جو آ گئی ہے۔ لیکن اس چیز سے ہم پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے اور جو عوام پہ ہی لگ رہا ہے، اس کا فائدہ اٹھانے والے عوام ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کی گئی اور پھر جیسی حکومت آپ کے سامنے آئی، یہاں پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، انہوں نے جو فائنینشیل سٹیٹس تھا خیبر پختونخوا کا، اور پورے پاکستان کو تو آپ کے سامنے ہی ہے، میں خیبر پختونخوا کی بات اسپیشلی کروں گا کیونکہ میں خیبر پختونخوا حکومت کا نمائندہ ہوں۔ جو تباہیاں ہوئی، جو مشکلات ہوئی، جو فائنینشیل سچویشنز تھیں، ان کو ایک تباہی کی طرف لے کے گئے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صحت کارڈ بند کر دیا گیا، اور اچھی خاصی بلینز میں جو لائبلٹی تھی وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ صحت کارڈ بند تھا، علاج کے مسئلے مسائل چل رہے تھے، جو لوگ اس سے مستفید ہو رہے تھے ان کے علاج نہیں ہو پائے، کافی ایسے مریض جن کو دل کی بیماریاں تھیں وہ بیٹھے رہے، ان کا سرجری نہیں ہو سکی، اس کی سٹنٹنگ نہیں ہو سکی، جو ڈائلیسس تھا، گردوں کے جو مریض تھے ان کے ڈائلیسس نہیں ہو سکے، تو عوام نے بہت نقصان اٹھایا، کیونکہ جب ایک پرولونگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے تو مسئلے بڑھتے ہیں، کیونکہ وہ عوامی حکومت نہیں ہوتی، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو ہی ہماری حکومت آئی تو ہمارا انیشیٹو تھا، ہم نے صحت کارڈ بحال کر دیا ہے، لوگ اس سے علاج کر رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک سسٹینیبل پروجیکٹ ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، نہ ہی صحت کارڈ جو ہے دوبارہ اس طرف جائے گا کہ اس کو روکنا پڑ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سسٹینیبل پروجیکٹس جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت آگے لے کے آتی رہی ہے اور لے کے آئے گی۔ اور ہمارا
जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जवान जो भी अल्लाह ना करे किसी बीमारी में तकलीफ़ में बीमारी में मुंसलिक होते हैं तो उनको एक मयारी, एक अच्छा और एक बेहतरीन सेहत का निज़ाम मिले, उनका इलाज हो और आवाम से जो हस्पतालों के ख़र्चे हैं, ये बीमारी के जो ख़र्चे हैं, उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत अपने सर ले। तो तकरीबन इस वक्त 18 से ज़्यादा किस्म की जो इलाज हैं वो सेहत कार्ड के अंडर हो रहे हैं, 1800 से ज़्यादा। और आई थिंक इस 1800 बिल्कुल जी। तो इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन मैं इस पर आपसे बात भी करता रहूँगा और मुझे खुशी होती है कि जब हमारे भाई, हमारे दोस्त हमारी इन बातों को प्रमोट भी करते हैं और अपनी राय भी देते हैं, क्योंकि ये सूबा हमारा है, ये मुल्क हमारा है, यहाँ हम, ये अवाम हमारी, हम सब एक हैं और हमने मिलजुल कर इस सूबे की तरक्की के लिए, इस कौम की तरक्की के लिए हमने काम करना है। क्योंकि अमली जो हिकमत अमली होती है, जो काम होते हैं, उसी से रिलीफ मिलता है, उसी से बेहतरी आती है। इंशाअल्लाह ताला तमाम शोबों में जो हमारे सूबे के हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट की एक प्रोलॉन्ग जो टाइम गुजारा और फिर जो कि मरकज़ में हुकूमत बैठी रही, उसकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट्स ने बहुत सफ़र किया है, बहुत पीछे गए हैं और बहुत ही ख़राबियाँ उनमें हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला उनको रिवाइव भी करना है और उनको बेहतरी की तरफ भी लेके जाना है। और इसकी जो हमारी लीडरशिप है, हमारे जो टीम लीडर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, इंशाअल्लाह ताला वो कुछ ही अरसे में आपको बताएंगे कि सूबे को अच्छी तरीके से कैसे चलाया जा सकता है और वो अमली मुज़ाहरा जो है आपके सामने करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनकी लीडरशिप में हमारा सूबा बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। चाहे तालीम हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या जो भी महकमे हो, उनमें एक वाज़े जो बेहतरी है वो आप लोगों के सामने होगी और आप लोगों को नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ये फरमाइए कि एक बड़ा मंसूबा है और उसमें जो भी बड़ा मंसूबा होता है उसमें इस्लाहात और बेहतरी की गुंजाइश भी होती है। हमने ये भी सुना है कि इसमें कवायद और ज़वाबित की थोड़ी सी खिलाफ वर्जी हुई है, करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं सरकारी अस्पतालों के हवाले से भी और निजी अस्पतालों के हवाले से भी। ऐसे केसेस हमने सोशल मीडिया पर देखे हैं कि एक मरीज़ का एक मरतबा इलाज हुआ है और शो किया गया है 2 मरतबा या इससे ज़्यादा मरतबा। तो इस हवाले से क्या इक़दाम? जी बिल्कुल, जो ही मैंने चार्ज लिया तो इस चीज़ पे मेरी गहरी नज़र थी। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ओवर बिलिंग की गई है, जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको बताऊँ सी सेक्शन हो गया या और छोटी मोटी जो सर्जरीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा किया गया, उनकी तादाद बहुत बढ़ चुकी है। उसके वजह भी यही है कि क्योंकि जो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर है वो ओवर बिलिंग करने के लिए या जो भी उनके मंसूबे होते हैं उसकी वजह से, मैं सब की बात नहीं कर रहा, चंद मखसूस लोगों की मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से ये मसले मसाइल हुए हैं। हमारा IMU डिपार्टमेंट यूनिट मौजूद है, हमारी टीम्स मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों को मैं पर्सनली भी मॉनिटर करूँगा, मेरी टीम भी मॉनिटर करेगी। कुछ अस्पताल जो हैं 180 अस्पताल इस लिस्ट में शामिल थे, अब जो है 118 अस्पताल इसमें मौजूद हैं और इनकी तादाद कम कर दी गई है। हमने इनको मॉनिटर करना है, अपने डिपार्टमेंट्स को मैं फ़ाइल बनाऊंगा क्योंकि डिपार्टमेंट से काम लेना मेरी ज़िम्मेवारी है। और मुझे लगता है कि कुछ हमारे डिपार्टमेंट ने शायद उस तरह परफॉर्म नहीं किया जो हमारे यूनिट्स हैं जिस तरह उनको करना चाहिए था, लेकिन ये टीम वर्क है, मेरी टीम बेस्ट परफॉर्म करेगी, मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट बेस्ट परफॉर्म करेगा और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वाज़ेह फ़र्क जो है 2 से 3 महीनों में दिखाऊंगा। वजह क्या है कि जो पैनल में अस्पताल हैं वो आपने फरमाया कि कम कर दिए गए हैं, क्यों? देखिए जी, इसलिए कम हुए हैं क्योंकि कहीं पर एक ज़िले में रिक्वायरमेंट अगर एक अस्पताल की है तो वहाँ पर 2 अस्पताल थे। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्राइटेरिया बना हुआ है, जिस क्राइटेरिया के अंदर ये सेहत इंसाफ कार्ड जो है वो दिए जाते थे, मतलब ये सेहत इंसाफ कार्ड को पैनल में लाया जाता था, तो उस क्राइटेरिया को भी रिविज़िट किया गया है। तो ये बेसिकली ज़्यादा इनिशिएटिव्स जो अस्पताल कम हुए केयर टेकर गवर्नमेंट ने किए थे, लेकिन उसको मैं दोबारा ओवरसी करूँगा और इसमें जहाँ जहाँ भी गलत अस्पताल होंगे जो क्राइटेरिया में नहीं आएगा उनको कम किया जाएगा। अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन अभी आज LRH में अभी तक उन्होंने सेहत कार्ड पे जो है सर्विसेज नहीं शुरू की और उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि जो आपने 5 अरब जारी की है उसमें आपके मेजर जो 3 बड़े अस्पताल हैं सारा तो उनको चाहिए, उनको अदायगी होनी है। देखिए जी, अस्पतालों को कैसे देंगे? दूसरी बात है उनका रेगुलर बजट भी बहुत कम है जिसकी वजह से वो ऑलरेडी कर्जदार हैं और वो अपना ये जो है ये चीज़ पूरी नहीं कर पा रहे। देखिए जी, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। ऐसा है कि पेमेंट हमने स्टेट लाइफ को की है
اور اسٹیٹ لائف کا ایگریمنٹ جو ہے وہ ان ہاسپٹلس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا جی. صحت کارڈ کی پیمنٹ ہم نے ڈائریکٹ کسی ہاسپٹل کو نہیں کرنی. تو یہ اسٹیٹ لائف کو ہم پیمنٹ کر چکے ہیں. ہمارا ان سے جو ہے ٹیبل ٹاک ہو چکی ہے, اس پہ ہم کلیئر ہیں, اور اس بات پہ اسٹیٹ لائف بھی کلیئر ہے. اگر ایسا کوئی ٹیکنیکل پرابلم آتا ہے تو میں اس کو پرسنلی ابھی ہی کیٹر کر لوں گا, اور یہ میں میک شور کروں گا کہ ایل آر اس کی ٹریٹمنٹ شروع کریں, کیونکہ یہ ذمہ داری اسٹیٹ لائف انشورنس کی ہے کہ وہ اس چیز کو آگے چلائے. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ میں دیکھ لیتا ہوں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوگا جس کو میں آج ہی سارٹ آؤٹ کر لیتا ہوں. اسپتال کا نہیں, کئی اسپتالوں کی شکایت ہے. جب یہ فار ایگزامپل ایل آر ایچ کا بھی ایشو ہے, گجو خان اسپتال کا بھی ایشو ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے ہاسپٹل ہیں جو 18 کروڑ 1.5 کروڑ اس طرح کی شکایت. کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جی, جب ایک سسٹم کو جیم کر دیا جاتا ہے, ایک سسٹم کو روک دیا جاتا ہے, پھر اس پہ ایک بہت ہیوج پینڈنسی تقریباً 18 بلین کی چھوڑ دی جاتی ہے, اور جب ہم نے اس کو دوبارہ چلایا ہے تو ہم اس پہ بالکل کلیئر ہیں. ہماری جو ٹیبل ٹاک ہے وہ اسٹیٹ لائف انشورنس سے ہو چکی ہے. تو یہ جو مسئلہ چل رہا ہے یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اور ہسپتال کا نہیں ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ اسٹیٹ لائف کا اور ہسپتال کا ہے, اور جس میں اسٹیٹ لائف بھی کلیئر ہے, ہم بھی کلیئر ہیں. اگر کوئی کنفیوژن ہے ان ہسپتالوں کو تو میں میک شور کرتا ہوں کہ آج ہی میں اس کو سیٹل کرتا ہوں, اور ان چیزوں کو اسموتھلی رن کرنے کے لیے جو بھی انسٹرکشنز ہوگی وہ میں ان کو دے دوں گا. یہ چھوٹی بہت ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں اگر 2-4-5 ہسپتالوں میں. ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے اتنے دنوں سے یہ بند ہے, اور آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کا ریگولر بجٹ بھی ان کے ابھی. اچھا, دیکھیے جی, میں صحت کارڈ کی بات کروں تو آج پہلا دن ہے. باقی جو بجٹنگ کا ایشو ہے, فائنینشیل ایشوز ہیں, تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ فائنینشیل ایشوز کو کی تباہی کی گئی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی, اور جو اوپر حکومت بیٹھی تھی. ابھی ہم لوگوں نے 1 مہینے کا بجٹ جو ہے وہ اپروو کیا ہے اسمبلی سے. آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے, کچھ دن پہلے صوبائی اسمبلی سے 1 مہینے کا بجٹ جو ہے وہ ہم نے اپروو کیا ہے, کیونکہ کیئر ٹیکر کا بجٹ جو تھا وہ 28 فروری کو ہو چکا تھا. انہیں 28 فروری تک بجٹ کیا تھا. اس کے علاوہ آنے والی جو مہینے ہیں 2-3 اس کے لیے بھی ہم بجٹ کریں گے. اور میں میک شور کروں گا, آج میری موسٹ پرابلی فائنانس منسٹر سے بھی ملاقات ہے, اور میں میک شور کروں گا کہ ہسپتالوں کو بھی پیمنٹس ریلیز ہوں جتنی اویلیبل فنڈز ہیں ان کی مناسبت سے, اور جو اسموتھ رننگ آف بزنس ہے ہسپتالوں کا اس کو میں نے میک شور کرنا ہے. تو آج میرا چارج کو بیسیکلی دوسرا دن ہے, لیکن میں آپ کو یہ اس بات کی تسلی دیتا ہوں کہ ہماری سروسز جو ہوں گی, ہماری جو محنت ہوگی وہ ہسپتال کی بہتری کے لیے اور ہمارے جو مریض ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو یہ جو چیلنجز ہیں یہ آپ اس کی ٹینشن نہیں لیجیے گا, یہ میری ذمہ داری ہے, اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان کو میں حل کر کے دوں گا, کیونکہ ہم نے جو خدمت کرنی ہے وہ عوام کے لیے کرنی ہے. ہسپتالوں کو بھی بہتر بنانا ہے, عوام کو بھی ریلیف دینا ہے, اور اس نیٹ ورک کو جو فائنینشیل ایشوز ہماری یہ پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی ہے, ہم نے اس کا چیلنج ہے اس کو ایز اے چیلنج لیا, اور اس کو ہم چیلنج کو کامیاب کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے, اس سے ہم باہر نکل کے آپ کو دکھائیں گے. اگر ہم بات کریں تو اسپتالوں کی صورتحال کی, ہمارے صوبے کی اور اسپیشلی جو ہم پشاور کے اسپتالوں کی بات کریں تو اسپتالوں میں بہت برا حشر ہے. یہاں تک کہ انسولین فار لائف پروگرام کے لیے جو بجٹ تھا اس میں پیسے نہیں ہیں, اب بھی جو ہے دوائیاں نہیں مل رہی. ہم اگر حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کی بات کریں تو اتنے بڑے اسپتالوں میں مشینریز خراب ہے. کیا کیا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ اس سے پہلے بھی یہ حکومت رہی ہے, اس سے پہلے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تھے, مریضوں کا بہت برا اثر تھا, اور اب بھی وہی صورتحال ہے. آپ اس حوالے سے کیا بتائیے؟ دیکھیے میری بہن, ایسا ہے کہ ہماری حکومت کے بعد ایک حکومت اور بھی آئی ہے. یہ جو میڈیسنس کا اور جو ایشوز آ رہے ہیں یہ ستمبر 2023 سے یہ چیلنجز ہیں. ہماری حکومت تو شاید جنوری میں ختم ہو چکی تھی, لیکن اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام تھا الیکشن کمیشن کا کہ 3 مہینوں میں الیکشن کرا تھی, جس میں وہ ناکام رہی ہے. اور ستمبر 2023 سے یہ میڈیسنس کی شارٹ فالز, اکوپمنٹس کا خراب ہونا, یہ چیلنجز تقریباً ستمبر سے شروع ہوئے. میڈیسنس کا بیسیکلی ستمبر سے شروع ہوا ہے. تو اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہسپتالوں کو وہ پیمنٹس یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو وہ پیمنٹس نہیں کی گئیں جس کی بنا پر وہ میڈیسنس خرید سکتے. اگر میں غلط نہیں ہوں, میری ٹیم موجود ہے, تو تقریباً میرے خیال میں 9 بلین کی پیمنٹ کرنی تھی, جس میں میرے خیال میں 2.9 یا 3 بلینس پیمنٹ کی گئی ہے. ایسا ہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں جی. تو 6 بلین کی شارٹ فال جب ڈپارٹمنٹ کے پاس آئے گی, 33% پیسے دیے جائیں گے اور 67% پیمنٹ جو ہے وہ ہولڈ کر لی جائیں گی. تو یہ سوال تو میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ ہمارے پاس نہ اللہ دین کا چراغ تھا میرے ڈپارٹمنٹ کے پاس, نہ ان کے پاس کوئی اتنا زیادہ میکینزم ہے. NGO سے اور جس چینل سے یہ میڈیسنس پوری کر سکتے تھے انہوں نے کی. اس وقت جو میرا حساب کیلکولیشنز میں نے کل دیکھی ہیں تو تقریباً این ایوریج 50% میڈیسنس اویلیبل ہیں اور 50% نہیں ہیں. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ کہیں پر اور چیزوں کی بھی بہت کمی ہے, لیکن جو ہی میں نے چارج لیا میری پرائیورٹی تھی کہ میں میڈیسنس کو میک شور کروں, لیکن اس کا جو میکینزم بنا ہوا ہے وہ ذرا سا پرولونگڈ ہے. لیکن اس کے لیے میں کوئی وے آؤٹ نکالوں گا,
اور میں نے جیسے بات کی کہ میں فائنانس ڈپارٹمنٹ سے یا فائنانس منسٹر سے آج ملاقات کروں گا، اس کی وجہ یہی تھی کہ میں میک شور کروں کہ وہ مجھے کچھ ریلیزز دیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، جو آلریڈی ڈیو ہیں، اور جو آلریڈی کچھ بجٹ تو ہم نے پاس بھی کیا ہوا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، تو اس میں مجھے کچھ ریلیزز دیں تاکہ میں پرائورٹی پہ میڈیسنس کی جو ارینجمنٹ ہے وہ کر سکوں، اور جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ہاسپٹلس میں ان کو ہم میک شور کریں کہ وہ پوری ہو سکیں، کیونکہ فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ ذرا ٹیکنیکل اور مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب اسموتھ رننگ شروع ہو جائے گی، جو ہی اسموتھ رننگ شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو سرکل ہے یہ نہیں رکے گا۔ سر یہ بتا دیں کہ آپ کے ایک ایشو یہ بھی رہا صحت کارڈ کا کہ سب اسٹینڈرڈ ادویات کے حوالے سے بات بہت سامنے آئی تھی، اکثر ڈاکٹرس کی باقاعدہ انہوں نے یہ بات سامنے لایا ہے کہ یہ سب اسٹینڈرڈ ادویات جس کے حوالے سے اسپتالوں میں دی گئی ہیں، آپ اس سسٹم کو بھی دیکھیں گے کیونکہ یہ سب اسٹینڈرڈ ادویات، اور دوسرا یہ جو بعض ایسے ہسپتال پینل پہ تھے جن میں جو ہے سہولتیں نہیں تھی لیکن پینل پہ تھے، تو کیا ابھی وہ تاریخ تو نہیں دہرائی جائے گی دوبارہ سے، کیونکہ نئے منسٹر آئے ہیں، نئی چیزیں آئی ہیں، تو پھر وہی تاریخ تو نہیں دہرائی جائے گی جیسے پہلے دہرائی جا رہی تھی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پہلی بات تو جیسے آپ نے کہا کہ جی جو ہاسپٹلز ہیں وہ اسٹینڈرڈ میں نہیں تھے، تو ڈیفینیٹ اس چیز کا جیسے میں نے آپ کو کہا ہسپتال کم ہو گئے اور اس کو میں دوبارہ دیکھوں گا، تو میرا مطلب ہی یہی تھا کہ جی جو ہاسپٹلز اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہیں ان کو ہم کم کریں گے، اور جو ان کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتے ہیں ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے۔ اور باقی جو آپ نے کہا نا کہ پرانی جو غلطیاں ہوئیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے، بہتری کی طرف جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جائیں گی چیزیں، اور ہم ایک نئی جذبے کے ساتھ اور ایک نئی خدمت کی جو ہماری اپروچ ہے، جیسے پہلی خان صاحب کا ویژن ہے اسی پہ چلیں گے، اور آپ کو بہتری کی طرف سسٹم کو لے جاتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ یہ بتائیے گا کہ جو ہے ڈپارٹمنٹ میں اب جیسے کہ آپ نے کہا انشاءاللہ بہتری آئے گی، تو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تھوڑی بات کریں تو مختلف ڈی ایچ اوز کے خلاف بھی انکوائریز کھلی، ان کے خلاف بھی کام ہوا کرپشن پہ، اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے کیا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ہمارا پارٹی کا موٹو ہے، ہم نے شفافیت کے ساتھ اور کرپشن فری یہ ڈپارٹمنٹ چلانا ہے، اور جہاں تک جو انکوائریز ہیں وہ ان کی ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، اس پہ انکوائری بھی ہوگی، جو پکڑا جائے گا جس کے سامنے ثابت ہوگا کہ اس نے کرپشن کی ہے اس کو ڈپارٹمنٹ کے قانون یا جو نظام ہے اس کے مطابق سزا بھی ملے گی۔ لیکن میری پہلی پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے لے کے جب تک میں ہیلتھ منسٹر ہوں، 5 سال کا ٹینیور ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تب مزید کوئی نہ کرپشن ہو نہ زیادتی ہو، کیونکہ میں اسی چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ اپنے ڈپارٹمنٹس میں جو ابھی میں ٹیم بھی بنا رہا ہوں تو رائٹ پرسن فار رائٹ جاب، جو ڈیلیور کر سکتا ہے اس کو میں ذمہ داری دوں گا، جو ڈیلیور نہیں کر سکتے ان کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق میں ذمہ داری دوں گا۔ کرپشن نہ میں کرتا ہوں، نہ میں کرنا چاہتا ہوں، اور نہ میں کسی کو کرنے دوں گا۔ یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے، یہ عوام پہ لگے گا، اور اس پیسوں کے بینیفیشری صرف میری خیبر پختونخوا کی عوام ہوگی۔ جو سوچے گا بھی کرپشن کرنے کا، جس کے سامنے جس کا کوئی ثبوت ملا یا کس کی بھی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی پروف ہوئی تو اس کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت جو ہے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اور ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں، ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اگر ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو آپ ہمارے نوٹس میں لائیں، آپ کے نوٹس پہ بھی ہم انکوائری ضرور کریں گے۔ قاسم علی شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کل ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ جو پولیو والے انکاری والدین ہوں گے ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کی جائیں گے، کس قانون کے تحت؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کارڈ بلاک کی جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی پہلی پریس کانفرنس ہے، آپ کی نہ دائیں طرف ہے نہ بائیں طرف، آپ کی سیکرٹری موجود نہیں۔ میں سیکرٹری صاحب کو میرے ساتھ اس آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ میں خود کرنے آیا ہوں پریس کانفرنس، تو میں سیکرٹری صاحب کو ساتھ لے کے نہیں آیا، میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر کہیں تو میں بھی ان کو 2 منٹ میں بلا لیتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی۔ اور جو پہلے آپ کے جو سوال تھا اس کا مطلب تو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں اس ڈپارٹمنٹ کا چیف ایگزیکٹو ہوں، اور چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے جو بھی نیچے نیٹ ورک کام کرے گا وہ میری انسٹرکشنز پہ اور میری جو اپروچ ہوگی اپنی لیڈرشپ کی جو انسٹرکشنز ہیں اس پہ کرے گا، تو ہمیں کوئی گیپ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہم سب نے ایک ٹیم بن کے کام کرنا ہے، اور میری ٹیم میرے ساتھ ایک ٹیم بن کے کام کرے گی، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ باقی آپ کا دوسرا سوال کیا تھا جی؟ پہلا سوال وہ پولیو کا۔ دیکھیے جی، کل جو تھی ایک ڈسکشن ہوئی، ایک پریزنٹیشن تھی میری، تو جس میں ایک بات کی گئی کہ یار جو پولیو کے کیسز آ جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ پولیو کے قطرے نہیں پھیلاتے۔ تو اس پہ ایک ڈیبیٹ ہوئی کہ یار ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس میں ہم قانونی تقاضے دیکھ لیں، اور وہ یہ تھا کہ اگر قانونی تقاضے پورے ہوں اور کوئی پیرنٹس اگر بچوں کو پولیو قطرے نہیں پھیلاتے تو ہم ان کے آئی ڈی کارڈز بلاک کریں، تو یہ ایک
ओपिनियन था, लेकिन वो मीडिया में शायद ऐसे चल गया कि यार इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। देखिए जी, कुछ भी इकदाम करने से पहले हम कानूनी तकाज़ों को देखते हैं, कानून में उसकी जो हैसियत होगी या जो कानून हमें इख्तियार देगा हम उसकी मुनासबत से करेंगे। कल ये प्रेजेंटेशन में बात हुई थी, लेकिन वो प्रेजेंटेशन से पता नहीं वो बात बाहर भी आ गई और वो बात मीडिया में भी चल गई। तो मुझे खुशी भी हुई इस बात की कि माशाल्लाह मीडिया की हमारे पे इतनी ज़्यादा नज़र है, तो हम भी ज़्यादा मोहताज चलेंगे फिर। और इंशाअल्लाह ताला पोलियो को हमने ख़त्म करना है। इस साल जो है पोलियो का कोई केस नहीं आया, पिछले साल जो है पोलियो के 4 केसेस आए थे। हमने मेक श्योर करना है कि पोलियो की जो ये बीमारी है वो पाकिस्तान से ख़त्म हो, क्योंकि इसकी वजह से कई सेंक्शंस और तकलीफ़ात जो हैं हम लोगों को भुगतनी पड़ती हैं। और ये बीमारी पूरी दुनिया में ख़त्म होगी तो यहाँ क्यों है? ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डेडिकेशन, थोड़ी सी एफर्ट्स और थोड़ा सा टीम वर्क जो है इस पोलियो का नाम जो निशान है वो इस सूबे से मिटा सकते हैं हम लोग, और पाकिस्तान से भी मिटा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी इस वक्त हमारे हाथों में नहीं है, इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा की ज़िम्मेदारी हमारे पास है। और इंशाअल्लाह ताला हम हर चैलेंज को एक्सेप्ट भी करेंगे, हर चैलेंज का मुकाबला भी करेंगे, और अल्लाह की मदद से, आवाम की ताकत से और हमारी जो लीडरशिप है उनकी मदद से इंशाअल्लाह ताला हम इन चैलेंजेस को पार करके दिखाएंगे। और एक दफ़ा दोबारा मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला। रमज़ान था, पहला महीना था, और पहले महीने में मैं तो सुबह वक्त पे ऑफिस पहुँच गया, लेकिन आप लोगों को यहाँ आना पड़ा। और इंशाअल्लाह ताला मिलते जुलते रहेंगे। अपने डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस भी आपके सामने मैं पेश करूँगा, करता रहूँगा, ताकि मेरे खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है उसको पता चलता रहे कि उनकी जो अवामी हुकूमत है वो उसके लिए क्या कर रही है, क्या कोशिश कर रही है। जो भी तकलीफ़ात होंगी आपके सामने होंगी, उसके सामने हम उनका हल निकालेंगे, और आवाम को आने वाले वक्त में एक बड़ा रिलीफ जो है ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत देगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।